الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو عطا فرمائی ہیں کہ اگر ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہ کر سکیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہماری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان نعمتوں کے اندر ایک نعمت ہمیں یہ عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور انسان بننے کے لیے ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کوئی درخواست نہیں لگائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو جانور بنا دیتا، گدھا بنا دیتا، گھوڑا بنا دیتا، بیل بنا دیتا، کسی گاڑی کے اندر جو ہے اس کو کھینچ رہے ہوتے، لیکن یہ محض اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں جانور نہ بنا کر کیا بنایا؟ انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ پھر دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ عطا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا بنایا؟ مسلمان بنایا، کافر نہیں بنایا۔ کہ وہ اگر چاہتا تو کسی مسلمان گھرانے میں نہ پیدا کر کے کسی کفر اور شرک والے گھرانے کے اندر پیدا کر دیتا، اور معاذ اللہ کسی پتھر کے سامنے یا کسی پیڑ کے سامنے اپنے ماتھے کو ہم لوگ رگڑ لے ہوتے۔ یہ محض اس کا فضل و کرم ہوا کہ اس نے ہمیں کیا بنایا؟ مسلمان بنایا۔ اور پھر وہی کہ مسلمان بننے کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی درخواست نہیں دی تھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے کوئی عرضی نہیں لگائی تھی۔ پھر تیسرا کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمائے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل و کرم ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا شکریہ ہم اگر ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں پڑے رہیں، اپنی ناک کو رگڑتے رہیں، تب بھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اس عظیم الشان نبی کی امت کے اندر پیدا فرمایا، جو نبی امام الانبیاء ہیں، جو سید المرسلین ہے، جو سید الاولین والآخرین ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اس نبی کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا؟ پیدا فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے اندر جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی صفیں ہوں گی؟ 120 صفیں ہوں گی۔ ان 120 صفوں میں 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی اور 40 صفیں بقیہ نبیوں کے امتوں کی ہوں گی۔
اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو کتنا عظیم مرتبہ دیا ہے کہ جنت کے اندر بھی 80 صفحے اس نبی کی امت کی اور 40 صفحے جو بقیہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں ان کی امتوں کی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بنا دیا؟ مسلمان بنا دیا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے اندر پیدا فرما دیا۔ جس نبی کی امت میں آنے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تمنائیں کیا کرتے تھے، آرزو کیا کرتے تھے، اس نبی کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے بھیج دیا، بن کہے بھیج دیا۔ اور اس نعمت کا ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کبھی ہم نے ایسا کیا کہ چلو اس بات پر 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ لی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے اندر پیدا کیا؟ کبھی ایسا ہوا؟ کبھی ہم نے اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا ہوگا۔ ایمان در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کا مقابلہ دنیا کی کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ آج لوگ ذرا سی بات پر جو ہے ایمان کی دولت کو چھوڑ کے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باہر کا راستہ دکھا دیا۔ ابھی آپ نے ایک نام سنا ہوگا، لکھنؤ کا رہنے والا تھا، ملعون، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا گستاخ، ہماری ماؤں کا گستاخ، کہ جو چلا تھا قرآن کریم کو بدلنے کے لیے، قرآن کریم کے اندر رد و بدل کرنے کے لیے، اس کے اندر تبدیلی کرنے کے لیے۔ لیکن قرآن کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لے رکھا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی قیامت تک حفاظت کریں گے۔ قرآن کے اندر تبدیلی کون کر سکتا ہے کوئی مائی کا لال دنیا کے اندر جو قرآن کریم کے اندر ایک حرف کی بھی تبدیلی کر کے دکھا دے، ایک حرف کو بھی بدل کر دکھا دے؟ ہے قول خدا، قول رسول، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول خدا، قول رسول، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر لوگ بدلیں گے، زمانہ بدلے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر باہر کر دیا، دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر باہر کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کو بدلنے چلا تھا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فوراً نکال کر باہر کھڑا کر دیا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور قیامت میں سے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف دیتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں کیا کرتے ہیں؟ گستاخی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان کی یہ دولت بن مانگے عطا فرمائی ہے، دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک اس دولت کو ہمارے ساتھ رکھے، مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس دولت کو کیا کرے؟ ہمارے ساتھ رکھے۔ تو ایمان در حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ساتھ ساتھ میں مسلمان بنا دیا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے اندر پیدا فرما دی، یہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے۔ آج ہم جو اپنے آس پاس مسلمانوں کا ٹھانتے مارتا ہوا سمندر جو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی ملک، کوئی صوبہ، کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی گاؤں، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اسلام کی روشنی نہ پہنچی ہو۔
جہاں پر اسلام کی دولت نہ پہنچی ہو۔ یہ دولت کے پاس ساری دنیا کے اندر ایسے ہی پھیل گئی، یہ اسلام ساری دنیا کے اندر ایسے ہی پھیل گیا، یہ اسلام کی دولت ساری دنیا کے پاس ایسے ہی پہنچ گئی۔ اگر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ساری دنیا کے اندر اسلام کیسے پہنچا، تو کتابوں کے ذریعے سے اور تاریخ کے ذریعے سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آج جو ساری دنیا کے اندر اسلام کا ٹھاتے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا ہے، یہ صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بعد والے اکابرین امت کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آج ساری دنیا کے اندر جو ہمیں اسلام کی روشنی نظر آ رہی ہے، اسلام کا نور نظر آ رہا ہے، یہ صحابہ کرام اور بعد والے لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور صحابہ کرام نے اس دین کے لیے کتنی قربانیوں کو جھیلا ہے، کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے۔ صحابہ کرام نے اسلام کے لیے اپنے مال کو قربان کیا، صحابہ کرام نے اسلام کے لیے اپنے جسم کو قربان کیا، صحابہ کرام نے اسلام کے لیے روحانی قربانیاں دی، اور صحابہ کرام نے اس اسلام کے لیے جو ہے مالی قربانیاں دی۔ ہر طرح کی قربانی کو صحابہ کرام نے پیش کیا ہے، ہر طرح کی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو جھیلا ہے، تب جا کر یہ اسلام کی کرنیں ہم تک پہنچی ہیں، تب جا کر یہ اسلام کا نور ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ کرام نے اسی اسلام کے لیے مالی قربانیاں دی ہیں، اپنے مال کو قربان کیا ہے۔ ایک غزوے کا موقع ہے، پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام نے اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ میری طرف سے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ کہا کہ اللہ کے نبی 200 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ میری طرف سے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ فرمایا اللہ کے نبی 300 اونٹ مع ساز و سامان میری طرف سے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر لیا اور فرمایا آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے، اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ تبوک کے موقع پر پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے اندر جھاڑو لگا دی، سارا مال پیغمبر علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے ساز و سامان کے مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر کے اندر روک دیا اور دوسرا حصہ پیغمبر علیہ السلام کے قدموں میں لا کر نچھاور کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عمر گھر کے اندر کتنا چھوڑ کر آئے ہوں؟ کہا کہ اللہ کے نبی آدھا لے کر آ گیا، آدھا گھر کے اندر چھوڑ کر آ گئے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابو بکر کتنا مال لے کر آئے ہوں؟ کہا کہ اللہ کے نبی جھاڑو لگا دی، گھر کے اندر کچھ نہیں چھوڑا، گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے نام کی برکتیں ہی کافی ہیں۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، جب مسلمان ہوئے تو کہنے لگے کہ جتنی دولت اسلام کو مٹانے کے لیے خرچ کی تھی، اسلام لانے کے بعد اس سے 2 گنی دولت اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے خرچ کرنی ہے۔ اور فرمایا کہ جتنی طاقت اسلام کے خلاف صرف کی ہے، اس سے 2 گنی طاقت اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے خرچ کرنی ہے۔ اور ایک موقع پر ایک جنگ میں حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ جو ہیں شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام نے اس اسلام کے لیے، اس دین کو نافذ کرنے کے لیے مالی قربانیاں پیش کی ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ جا رہے ہیں۔
راستے میں کفار نے روک لیا، کہا کہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور میرے پاس کمان بھی موجود ہے، ترکش بھی موجود ہے، تیر بھی موجود ہے، اور یہ بات تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہوگی میں تمہارا مقابلہ کرتا رہوں گا، اور یہ بات بھی تم اچھے سے جانتے ہو کہ اگر تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی تو جب تک میری کمان میں ایک تیر بھی باقی رہے گا، خدا کی قسم تم میرے قریب نہیں آ سکتے۔ میں اس سے بہترین تمہیں بات بتاتا ہوں کہ تم مجھے پکڑنے کے لیے آئے ہو، اس کے بدلے میں تمہیں کیا چاہیے؟ مال چاہیے، دولت چاہیے، ساز و سامان چاہیے۔ جاؤ مکہ المکرمہ کے اندر میرا گھر موجود ہے، اس گھر کے اندر ساز و سامان موجود ہے، اس گھر کے اندر مال و دولت موجود ہے، مجھے چھوڑ دو اور جاؤ میرے گھر پر جا کر قبضہ کر لو، وہ گھر تمہارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی کہ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ معاملہ کیا ہے کہ ہجرت کے بدلے میں ان لوگوں نے اپنا سارا مال دوسرے لوگوں کو دے دیا، انہوں نے بہت اچھا سودا کیا۔ اور یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا تھا۔ تو صحابہ کرام نے اسلام کے لیے مالی قربانیاں دی، صحابہ کرام نے اسلام کے لیے جسمانی قربانیاں دی، صحابہ کرام کو اسلام کے لیے کس طریقے سے پریشان کیا گیا، کس طریقے سے تکلیفیں دی گئیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ 22 سال تک امیہ بن خلف کی غلامی کے اندر رہے، اس غلامی کے عالم میں، اور اس غلامی سے نکل کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کس طریقے سے ستایا جاتا تھا، مکے کی تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ ہل نہ سکیں، اور گردن میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دی جاتی تھی، اور وہ بچے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو مکہ المکرمہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ان کے چچا چٹائی کے اندر بند کر دیا کرتے تھے، اور بند کرنے کے بعد پھر ان کو دھوئیں کے ذریعے سے تکلیف دیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام نے اس اسلام کے لیے جسمانی قربانیاں دی، صحابہ کرام کو اس اسلام کے لیے روحانی قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ روحانی قربانی بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی جو والدہ تھی گھر پر دھرنے پر بیٹھ گئیں، کہا کہ جب تک اسلام کا دامن نہیں چھوڑو گے اللہ کی قسم کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گے، کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گے۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کو سمجھاتے رہے، لیکن ان کی والدہ پیچھے نہیں ہٹی۔ آخر میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ماں، اگر تو یہ چاہتی ہے کہ میں تیری وجہ سے اسلام کا دامن چھوڑ دوں، اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، لہذا میں تیری خواہش کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا۔ اگر تجھے اپنی جان دینی ہے تو دے دے، کھانا نہیں کھانا ہے تو مت کھا، لیکن خدا کی قسم میں تیری وجہ سے اسلام کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ بعد میں مجبور ہوئی، ان کو کھانا پڑا، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ صحابہ کرام کو روحانی قربانیاں دی گئیں، صحابہ کرام کو جانی قربانیاں دی گئیں کہ صحابہ کرام نے اس اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، اس دین کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا، اپنے گھر والوں کو نچھاور کر دیا، اپنے بچوں کو نچھاور کر دیا۔ کس لیے؟ اس اسلام کے لیے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ اسلام کی نعمت دی ہے، ایمان کی نعمت دی ہے، اس نعمت کو غنیمت سمجھیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو دین قابل قبول ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، و اسلام قابل قبول ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی دھرم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسلام کے تئیں ہم لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔